الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول ماہ میلاد کی برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بالخصوص سندھ کے چند علاقوں سے اسلامی بھائی ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں اور کچھ ہمارے شوبیز کے اسلامی بھائی بھی حاضر ہیں، تو انہی میں سے ایک اسلامی بھائی سوال عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زاہد شاہ ہے اور میں رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ایکٹر ہوں۔ چھوٹا سا شوبیز کے حوالے سے میرا یہ شعبہ ہے۔ آج میں پہلی دفعہ فیضان مدینہ میرا آنا ہوا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں آ کر۔ ویسے میں آپ کا بڑا فین ہوں اور میں ایک چھوٹا سا سوال بھی لے کر آیا ہوں، آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں میری تعداد تو نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں، لیکن کیونکہ دین کے حوالے سے تھوڑی سی جو ہے میرا سوال یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ کب اور کہاں کس وقت جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو ذرا مجھے اگر یہ بتا دیں گے تو مہربانی ہوگی۔ ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ البتہ بعض اس کے مخصوص اوقات بھی ہیں، جیسے کہ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ غالباً تیسرے حصے میں رات کے ہوتی ہے، زیادہ تر آخری حصے میں۔ تو اور جمعہ کو خاص کر دو وقت ایسے آتے ہیں، جیسے کہ اس میں بھی پھر مختلف اقوال ہیں۔ تو امام ممبر پر آیا، اس سے لے کر جمعے کی نماز ختم ہونے تک، 2 رکعت جو فرض ہے نا وہ ختم ہونے تک، یہ بھی قول ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان جب خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے اس دوران دعا قبول۔ غروب آفتاب کے وقت بہت گہما گہمی اور غفلت کا ٹائم ہوتا ہے جمعے کو، لیکن وہ وقت سارا فارغ کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ بیٹھ جائے آدمی، 1 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اپنی خادمہ فضہ سے فرماتی جمعے کے دن دیکھو تو سورج کس پوزیشن میں نعمت غروب ہوا، کیا ہوا، اور دعا کے لیے کہ غروب آفتاب سے پہلے دعا کر لی جائے۔ اب وہ ہمارے طرح جو آج کل ٹائم ٹیبل اور وہ اس دور میں تو نہیں تھے نا، تو یہ مطلب اس طرح کی روایتیں ہیں کہ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ جمعہ سورج غروب ہوتے وقت سے پہلے مطلب دعا مانگ لی جائے، یہ بھی وقت قبول ہے۔ ہمارے نگران شورا جو ہے نا اب ایک عرصے سے فیس بک پر لائیو دعا کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں نا جی، آج بھی کی، ان کا بہت پرانا معمول ہے، تو کافی مسلمان اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سب کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور ذہن بھی بنتا ہے کہ ہاں بھائی یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان شریف میں ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت کا وقت ہے۔ اب عصر و مغرب کے درمیان کا جو وقت آپ نے جمعہ کا بتایا، اس کی قبولیت کی وجہ، یعنی یہ گھڑی کی مقبولیت کی ایک وجہ جو بیان ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ جشن ولادت ہے حضرت آدم علیہ السلام، یہ جمعہ کے عصر اور مغرب کے درمیان آپ کی ولادت ہوئی ہے، پیدا ہوئے، برتھ، تو یہ وقت، یہ حکمت ہے قبولیت۔ تو ہمارے علماء نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت اتنا قبولیت دعا کا وقت، اور جو آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں بے شک ان کی ولادت کا وقت کتنی بڑی دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جس جگہ پر دعا قبول ہوئی ہو، کبھی کوئی جگہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں قبول ہوئی تھی دعا، اب وہ بھی قبولیت کا مقام ہے۔ کیا بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف فرما ہوئے، جہاں جہاں آپ کے مبارک قدم گئے، وہ جگہ دعا کی قبولیت، اس کو مشاہد مبارکہ کہتے ہیں، حاضر ہونے کی جگہ، سے لفظی معنی۔ تو جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ وہ اس میں مسجد الحرام وغیرہ میں جو ہے تو یہ جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے، رفیع الحرم میں لکھے ہوئے کہ یہاں 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 جگہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں تو سارا مکہ مدینہ قبولیت دعا کے مقام ہے۔
صلو علی الحبیب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس جگہ کو تلاش کیا کرتے تھے؟ اللہم اغفر لنا. ان کا مشورہ ہے کہ دوران گفتگو اللہم اغفر لنا بھی کہتے رہو آمین جب جب موقع ملے. آمین آمین. پہ یاد آ گیا مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.